نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کریسی پاس اساں وشفاعت شفا صحیح پڑیاں. حضرت علامہ امام اعجاز شامی صاحب اور جناب حافظ کریم سلطان صاحب، جناب سید شیخ عامر علیمی صاحب، جناب علامہ ساجد یونس صاحب اور حافظ زاہد صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، میں سب کو اس مخصوص محفل میں آمد پر اور حاضری پر خوش مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم محفل میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری بخشی. اس پر اپنے مالک کا ہم سب شکر بجانا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دنیا کے جمیلوں سے نکال کر اپنے پیارے محبوب کی یاد کی توفیق بخشی. اور یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر یہ امید نہیں کہ وہ شاید قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، محدث تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت کام کیا حدیث کا، کسی پر امید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہوگی. ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر مجھے یہ کامل یقین ہے، امید ہے کہ اس کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی، اور وہ عمل ہے محفل میلاد. فرماتے ہیں کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ میری گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ اخبار الاخیار میں یہ واقعہ آپ نے باقاعدہ طور پر درج کیا ہے. تو اس لیے ایسی محفل میلاد میں جب آپ آئیں تو اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً یہ جو لمحات ہیں یہ بخشش کے لمحات ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے علامہ ساجد یونس صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی علمی انگلش میں خطاب فرمایا جو بچوں نے سب نے اور بڑوں نے بھی سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب صوفیاء کرام کا فیضان ہے اور خصوصاً سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ صوفی، وہ مرد با خدا، دیکھیں کہاں وادی سون کی وہ پہاڑیوں سے ان کے والدین چلے اور پھر جنگ میں آ کے انہوں نے وہاں ڈیرے ڈالے اور وہاں سلطان العارفین کا فیضان یہاں UK میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اسی کی برکت ہے کہ آج یہ نوجوان علماء جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمارے امام اعجاز شامی صاحب ہوں یا علامہ ساجد یونس صاحب ہوں، یہ سب حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی برکتیں ہیں. حافظ زاہد صاحب ہوں، دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں نوجوان اسکالر UK میں کام کر رہے ہیں، اکثریت ان میں سے جو ہے وہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں سے ماشاءاللہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، وہاں عالم بنے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، انگلش میں، اردو میں آگے پڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں بزرگوں کی کتنی برکتیں ہیں. تو جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے لڑ لگ جاتا ہے، ان سے اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے، وہ یقیناً دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. جن خوش نصیب والدین نے اپنے بچے، جب ہم 92-93 میں یہاں ہم نے کام آ کے شروع کیا، اس وقت جن لوگوں نے بچے یہاں داخل کرائے آج ماشاءاللہ وہ پھل کھا رہے ہیں، وہ بچے جوان ہو گئے، تناور درخت بن گئے ہیں، عالم بن گئے اور آگے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے. یہی صرف ہمارے علامہ ساجد یونس صاحب جو ہے انہوں نے 20 کتابوں کے ٹرانسلیشن انگلش زبان میں کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اردو پڑھائی گئی، اردو انہوں نے پڑھی، ان کے والدین کی یہ کوشش اور ادارہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ یا دیگر جو ماحول ان کو ملا، پھر انہوں نے محنت کی اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایسا کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علامہ مفتی غلام سرور قادری صاحب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے استاد بھی ہیں اور وفات پا چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. ان کا خطاب جب شروع ہوا غالباً معراج النبی کے موضوع پر تھا، تو میں نے ساجد کو کہا کہ ساجد بھائی یہ ذرا آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے بعد میں. تو انہوں نے بے شمار حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیات پڑھی،
ساجد بھائی نے بعد میں کھڑے ہو کر تمام حدیثیں بھی پڑھ دی، آیات بھی پیش کر دی، ریفرنس بھی سارے دے دی۔ مفتی صاحب حیران کہ یہ بچہ کیسے ہے، کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دماغ عطا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، یہ عام گفٹڈ چیز ہے، یہ ہر آدمی کو ایسی ذہانت اور فطانت اور ایسا ملکہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو مزید علم و فضل عطا فرمائے، اور یہ دین کا کام جو اخلاص کے ساتھ اپنا نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہوئے کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، آتے ہوئے لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور یہی ہمارے بچے جو میں چھوٹے چھوٹے جب جو ہوتے تھے، شامی صاحب وغیرہ، تو میں کہا کرتا تھا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اکثر میں یہ مصرع کہا کرتا تھا۔ یہ تلاوتیں کرتے ہیں، ابھی میرے پاس ان کی ریکارڈنگز ہیں بچوں کی، علامہ ثاقب شامی صاحب کی ریکارڈنگ ہے، جو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں میرے اساتذہ کرام، اب تو نہیں کہتے، اس وقت کہتے تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ کسی کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے فیض حاصل کیا ہے اور کہاں سے میرے اساتذہ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں فَتَرْضَىٰ تھی پوری آسساں، کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو یہ عطا فرمایا یعطیک ربک داستساں، یعطیک ربک داستساں، کہ اے میرے پیارے محبوب تیرے رب نے آپ کو یعطیک یعنی تجھے اتنا عطا کروں گا، ربک داستساں، تیرے رب نے یہ جو لفظ آپ کو عطا فرمایا، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، فتردہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر میرے شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ راضی آپ کس بات سے ہوں گے؟ جب سارے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے تب آپ راضی ہوں گے۔ جب سب کو، ایک گناہگار بھی آپ کا امتی جب دوزخ میں نہیں رہے گا، سب کو راضی ہو جائیں گے، پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور راضی ہوں گے۔ تو فتردہ تھی پوری آسساں، فرماتے ہیں کہ ہمیں فتردہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اس سے پوری امید ہے، کیونکہ وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں، یہ آگے حدیث کا ریفرنس دیا۔ وشفا میں نے واؤ کمانا اور، اشفا اور شفاعت کر، تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی حضور جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمام انبیاء جو ہیں وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور جب ان کے پاس لوگ جائیں گے، ان امتیں جائیں گی اور عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو ہم پھنسے ہوئی ہیں، حساب ہو اور ہماری جان چھوٹے، تو سب عرض کریں گے کہ وہ شخصیت ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کے پاس جاؤ، وہاں بات بنے گی۔ جب حضور کے پاس جائیں گے تو آپ کریں گے انا لہا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں، تو پھر سرکار سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ تو اس وقت اللہ کے لیے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے حبیب سر اٹھائیے، اشفا شفاعت کیجئے، تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہی محافل، یہ ذکر کی محفلیں، نعت کی محفلیں، محافل میلاد، یہ ہمارے کام آئیں گی، کیونکہ ان سے سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، محبت کا ابھی علامہ ساجد صاحب فرما رہے تھے، زیادہ یونس صاحب، کہ محبت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جو جس سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، سننا، سنانا، ان محافل کا انعقاد کرنا، یہ گویا محبت مصطفیٰ دلوں میں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھا کر ان کی تربیت کرو، حب نبیکم، نبی پاک کی محبت، وحب اہل بیت ہی، حضور کی اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت۔ یہ ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ نے سنی شیخ عمر صاحب سے، لطف آ گیا، ایمان تازے ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ اس فیلڈ میں بھی آپ کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، بچے ماشاءاللہ حافظ، قاری، عالم بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان محافل کو ہمیشہ ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو رحمتوں سے، برکتوں سے، نور سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے سجاد بھائی کو، ان کے والدین کو، حاجی اشرف علی صاحب اور دیگر اس سارے خاندان پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص
کرم نوازیاں فرمائے اور ہمیشہ ان بچوں کو اسی طرح دین کی طرف راغب فرمائے. یقیناً ان کے ماں باپ نے چھوٹی عمر میں ہی ان کو دین کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب کیا, آج اس کا پھل کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر میں ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ سید الرسول.